اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ یہ آیات کیا کہنا چاہتی ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ خدا ناراض بھی ہو جائے اور کوئی اور مجھے چھڑوا لے گا۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ توحید کا قائل نہیں ہے، اگرچہ یہ عقیدہ اس کا اہل بیت اطہار کے بارے میں کیوں نہ ہو۔ مثلا یہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے فلان اس سے، اور امام حسین راضی ہوتے ہیں ماتم کرنے سے مجلس کرنے سے، میں نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا میں یہ واجبات نہیں کرتا، کوئی بات نہیں اللہ ناراض بھی ہو گیا، امام حسین کو راضی کر لوں، امام حسین جانے تو رب جانے تو حسین جانے، یہ کر کے جان، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے۔ دو سسٹمز نہیں ہیں، نظام توحید ہے۔ عزاداری بھی وہی عزاداری ہے کہ جس کو ہم عبادت کہہ سکتے، اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو پھر جو کہے میں کسی اور کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت نہ رسول اللہ کی جائز ہے، نہ مولا کائنات کی جائز ہے، نہ امام حسین کی، کسی کی عبادت جائز نہیں، تو مشرک ہے۔ پچھلی قومیں یہ کرتی تھی، اپنے نبیوں کے بت بنا کے عبادت شروع کر دیتی تھی، شرک ہے۔ یہ اسی نظام میں توحید کو بتانے آئے تھے، اور بدترین بہتان تراش ہوا ہے کہ جو انہی کے نام پر شرک پھیلا دے۔ ایک نظام ہے اور سب سے اوپر اللہ ہے، اور یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ جو سمجھے کہ نہیں ان کو اللہ کے مقابلے پہ لے آئے وہ ٹھیک راستے پر نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جس سے خدا گمراہ کر دے، یعنی جو خدا کے راستے پر نہیں آ رہا، وہ دوسری طرف چلا گیا، اس کا اب کوئی سرپرست اور کارساز نہیں ہے، اب جو اسے بچا لے۔ بچنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے، یعنی جو اب اس قسم کے لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے، جب عذاب ان کے سامنے آ جائے گا تو کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے نظریں چرا چرا کر دیکھتے ہوں گے۔ آپ دیکھو کوئی بندہ بہت ہی برا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، اگر کہیں دیکھنا بھی ہو تو بڑی چور آنکھوں سے دیکھتا ہے شرمندگی سے، اور اگر کسی سے آنکھیں چار ہو تو فوراً واپس کر لیتا ہے، وہ وجہ ندامت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کی کہ آنکھیں اٹھیں گی نہیں، اور اگر کہیں دیکھیں گی کسی سے آنکھیں چار ہوئی تو فوراً آنکھیں دوبارہ، تو آنکھیں چرا چرا کر دیکھتے ہوں گے۔ اور اس وقت جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے خسارہ اٹھانے والے تو یقیناً وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یعنی ان کے پاس مہلت تھی، اپنے لیے بھی اچھا کرتے، اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرتے، لیکن یہ دنیا میں لگے رہے، خسارے میں ڈال دیا، اللہ کی بات پر توجہ نہیں کی۔ ایمان والے اس دن ان کی حالت دیکھ کر قرآن کہتا ہے کہ یہ الفاظ وہ بولیں گے، آگاہ رہو ظالم لوگ یقیناً دائمی عذاب میں رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے ایسے کوئی سرپرست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اور یہ اشارہ ہے وہ کہ جو سمجھ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں بھی کوئی میری سرپرستی کر لے گا، اللہ پکڑ بھی لے گا تو مجھے چھڑوا لے گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے بالکل کوئی سرپرست نہیں ہوگا کہ جو ان کی اللہ کے علاوہ آ کر مدد کرے۔ جو ہوگا شفاعت وہ باذن اللہ اسی نظام توحید کا حصہ ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نظام نہیں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ بس اپنے پروردگار کو لبیک کہو، یعنی جو آئین تمہاری طرف آیا اس دین کو قبول کر لو، یہ لبیک کہنا ہے اللہ کو۔ اپنے پروردگار کو لبیک کہو قبل اس کے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش ہوگی کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو مجھ سے قسم اٹھوا لیں، مجھ سے قرآن اٹھوا لیں، میں وکیل لے آتا ہوں، میں تو فیک ڈاکومنٹس بنا کے لے آتا ہوں۔ جب قتل ہوا میں تو حیدرآباد بیٹھا تھا، قتل کراچی میں ہوا ہے، اور وہ رپورٹس آ گئی تو شراب نہیں سرکہ نکلا ہے، بیچ میں سے شہد نکلا ہے، اس قسم کے فیک ڈاکومنٹس۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی قیامت کے دن نہیں بن سکے گا، نہ تمہاری کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ کوئی انکار کی گنجائش ہوگی۔ پس اگر یہ منہ پھیر لیں، اے رسول یہ باتیں سننے کے بعد بھی اگر یہ اپنی مستی میں لگے ہیں اور آپ کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں اس پیغام سے، تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ کبھی یہاں پہ قرآن نے حفیظ کا لفظ استعمال کیا ہے
اور کبھی قرآن نے وکیل وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں، آپ ان کے ہیں جو آپ کے، جنہوں نے آپ کی بات مانی، جو آپ کے ہیں نہیں، بات ہی نہیں مانتے